عظیم جنرل، ایک بہادر ہیرو، ایک پرجوش عاشق. سوچئے، اوتھیلو کے پاس سب کچھ تھا. پھر ایسا کیا ہوا کہ چند سرگوشیاں، ایک جھوٹ اور ایک رومال اسے ایک غیرت مند قاتل میں بدل دیا؟ شیکسپیئر کی ٹریجڈی اوتھیلو دراصل اسی بات کا تجزیہ ہے کہ کس طرح اعتماد کی مضبوط ترین دیوار بھی حسد کے زہر سے گر سکتی ہے. اور اس تباہی کا جو معمار ہے آیاگو، وہ اپنے منصوبے کو چھپاتا نہیں. وہ تو صاف کہتا ہے کہ وہ مکڑی کے اس چھوٹے سے جال سے ہی کیسیو جیسے بڑے شکار کو پھنسائے گا. یہ صرف کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ اس کی شاطرانہ ذہانت کا اعلان ہے جو پوری کہانی پر چھا جائے گی. تو کہانی شروع ہوتی ہے وینس کی جگمگاتی گلیوں میں. بظاہر تو یہ شہر امن اور قانون کا گہوارہ لگتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے ایک خفیہ شادی نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے. چلیے ملتے ہیں اس کھیل کے مرکزی مہروں سے. سب سے پہلے ہیں اوتھیلو، وینس کے سب سے قابل جنرل، ایک مور جنہیں ان کی قابلیت کی وجہ سے عزت دی جاتی ہے. پھر ہیں ڈیسڈیمونا، ایک سینیٹر کی بیٹی جنہوں نے سماجی دیواریں توڑ کر اوتھیلو سے محبت کی اور خفیہ شادی بھی کر لی. ان کے ساتھ ہے آیاگو، اوتھیلو کا قابل اعتماد سپاہی جس کے مسکراتے چہرے کے پیچھے زہریلی نفرت چھپی ہے. اور ہاں، روڈریگو، ایک بے وقوف امیر زادہ جو ڈیسڈیمونا کے عشق میں آیاگو کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بننے کو بالکل تیار ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایاگو کی نفرت کی آگ بھڑک کیوں رہی ہے؟ اس کے لیے ایندھن کئی جگہ سے آ رہا ہے. ایک تو ہے پیشہ ورانہ حسد، کیونکہ اس کی جگہ مائیکل کیسیو کو ترقی دے دی گئی. دوسرا ہے لالچ، کیونکہ روڈریگو اسے ڈیسڈیمونا کا راستہ صاف کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہے. لیکن سب سے خطرناک وجہ ہے اس کی ذاتی بے وجہ نفرت، جو اوتھیلو کی ہر کامیابی پر اور گہری ہوتی جاتی ہے. اور جیسے ہی ڈیسڈیمونا کے والد کو اس شادی کا پتہ چلتا ہے، وہ غصے میں سیدھا ڈیوک کی عدالت پہنچ جاتا ہے. الزام بہت سنگین ہے کہ اوتھیلو نے جادو اور منتروں سے اس کی بیٹی کا دل چوری کیا ہے. لیکن اوتھیلو کا دفاع اتنا ہی شاندار ہے جتنا اس کا فوجی ریکارڈ. وہ کہتا ہے کہ اس کا جادو صرف اس کی زندگی کی کہانیاں تھیں جنہیں سن کر ڈیسڈیمونا کو اس سے محبت ہو گئی. اور اوتھیلو کی سچائی جیت جاتی ہے. ڈیوک نہ صرف اسے بری کرتا ہے بلکہ اسے ترکوں کے خلاف جنگ کی کمان سونپ کر قبرستان روانہ کر دیتا ہے. یہ اوتھیلو کی جیت کا لمحہ ہے. اس نے محبت اور عزت دونوں کو عدالت میں ثابت کر دیا ہے، اور ڈیسڈیمونا اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے. تو اب کہانی وینس کی عدالتوں سے نکل کر قبرس کے جزیرے پر پہنچتی ہے. یہاں جنگ کا میدان تو ہے، لیکن اصل لڑائی دشمن کی فوج سے نہیں بلکہ ایک دوست کے بھیس میں چھپے دشمن سے ہونی ہے. آیاگو کا اصل کھیل اب شروع ہوگا. قبرص پہنچتے ہی خبر ملتی ہے کہ قدرت نے ان کا کام آسان کر دیا ہے. ایک شدید طوفان نے ترکوں کا پورا بحری بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. جنگ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم. لیکن یہ سکون صرف عارضی ہے، کیونکہ اب آیاگو کو اپنا کھیل کھیلنے کے لیے کھلا میدان مل گیا ہے. اصل طوفان تو اب اٹھنے والا ہے. ایاگو کا پہلا وار سیدھا اوتھیلو پر نہیں بلکہ اس کے سب سے بھروسے مند لیفٹیننٹ کیسیو پر ہوتا ہے. منصوبہ سادہ مگر بہت کاری ہے. جشن کے دوران کیسیو کو جان بوجھ کر شراب پلائی جاتی ہے. پھر روڈریگو سے اسے اکسایا جاتا ہے. نشے میں دھت کیسیو لڑائی میں گورنر کو زخمی کر دیتا ہے، اور جب اوتھیلو پہنچتا ہے تو وہ بھری محفل میں کیسیو کو اس کے عہدے سے ہٹا دیتا ہے. لیجئے، پہلا مہرہ کھیل سے باہر. کیسیو کو راستے سے ہٹانے کے بعد ایاگو اب اپنا اصل کام شروع کرتا ہے. وہ اوتھیلو کے کانوں میں شک کا زہر قطرہ قطرہ ڈالنا شروع کرتا ہے. یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جس کا ہتھیار الفاظ اور سرگوشیاں ہیں. اس پوری سازش کا محور بنتا ہے ایک رومال. یہ کوئی معمولی کپڑا نہیں، یہ اوتھیلو کی محبت کی پہلی نشانی تھی، اس کی ماں کی دی ہوئی امانت تھی. اس کے لیے یہ رومال ڈیسڈیمونا کی وفاداری اور پاکیزگی کی علامت ہے، اور ایاگو جانتا ہے کہ اسی علامت کو وہ بے وفائی کے ثبوت میں بدل سکتا ہے. اور ذرا دیکھیے یہ نام نہاد ثبوت کتنی آسانی سے تیار ہوتا ہے. ڈیسڈیمونا پریشان اوتھیلو کی دیکھ بھال کرتے ہوئے نادانستہ طور پر رومال گرا دیتی ہے. ایاگو کی بیوی ایمیلیا اسے اٹھا کر اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، یہ سوچے بغیر کہ وہ کیا کر رہی ہے. اور ایاگو وہ اس رومال کو سیدھا کیسیو کے کمرے میں پھینک دیتا ہے. بس جال بچ چکا ہے. ایاگو کی سرگوشیاں کام کر رہی ہیں. اوتھیلو کا دل شک سے پھٹ رہا ہے.
وہ غصے اور تکلیف میں ایاگو پر چلاتا ہے، مجھے ثبوت دو، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ثبوت دو کہ میری محبت بے وفا ہے۔ وہ ثبوت مانگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ذہن پہلے ہی زہرآلود ہو چکا ہے۔ اور پھر ایاگو وہ کاری ضرب لگاتا ہے جس کا اوتھیلو منتظر تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے کیسیو کو اسی رومال سے اپنی داڑھی پونچھتے دیکھا ہے۔ بس یہ وہ آنکھوں دیکھا ثبوت تھا جس نے اوتھیلو کے ذہن میں شک کے آخری دروازے کو بھی بند کر دیا اور اسے یقین کی اندھی کھائی میں دھکیل دیا۔ اس لمحے کے بعد اوتھیلو وہ نہیں رہتا جو وہ تھا۔ عظیم جنرل کی جگہ ایک ایسا شخص لے لیتا ہے جسے صرف انتقام نظر آتا ہے۔ اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ ایاگو کا زہر اوتھیلو کے ذہن کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر بھی اثر کرتا ہے۔ حسد کی آگ میں جلتا ہوا وہ سب کے سامنے مرگی کے دورے سے بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ وینس کا عظیم جنرل اب اپنی ہی اذیت کے بوجھ تلے کچلا جا رہا ہے۔ ایاگو ایک آخری سفاکانہ ڈرامہ رچتا ہے۔ وہ اوتھیلو کو چھپ کر ایک گفتگو سننے کو کہتا ہے۔ وہ کیسیو سے اس کی محبوبہ بیانکا کے بارے میں مذاق کرتا ہے، لیکن اوتھیلو جو دور سے صرف کیسیو کے کہکہے سن رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈیسڈیمونا کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ یہ ایاگو کی چالاکی کا عروج تھا۔ اور پھر وہ ایک لمحہ آتا ہے جو سب کچھ سب کے سامنے تباہ کر دیتا ہے۔ وینس سے آئے سفیروں کے سامنے جب ڈیسڈیمونا اوتھیلو کی حمایت میں کچھ کہتی ہے تو وہ غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے اور سب کے سامنے اسے تھپڑ مار دیتا ہے۔ یہ ایک عمل اس کے مکمل زوال کا عوامی اعلان تھا۔ اب صرف آخری پردہ گرنا باقی ہے۔ ایاگو کا جال اپنا کام کر چکا ہے اور اب صرف موت اور تباہی ہی اس کا انجام ہو سکتی ہے۔ اسی رات اپنے خوابگاہ میں اوتھیلو انصاف کے نام پر جلاد بن جاتا ہے۔ ڈیسڈیمونا روتی ہے، اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتی ہے، لیکن اوتھیلو کے کانوں پر شک کا پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا ہے۔ لیکن سچ باہر آ ہی جاتا ہے۔ ایمیلیا جب اپنی مالکن کی لاش دیکھتی ہے تو اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ وہ سب کے سامنے ایاگو کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیتی ہے۔ اپنی سازش کو بچانے کے لیے ایاگو اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور بس چند گھنٹوں میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ روڈریگو، ڈیسڈیمونا اور ایمیلیا مارے جا چکے ہیں۔ اوتھیلو جب اسے اپنی ہولناک غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ خود کو بھی ختم کر لیتا ہے۔ ایاگو زندہ پکڑا جاتا ہے تاکہ اسے اذیت ناک سزا دی جا سکے۔ ایک شخص کی نفرت نے سب کو تباہ کر دیا۔ آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، کیا اوتھیلو ایک عظیم ہیرو تھا جسے ایک شیطان صفت سازشی نے تباہ کیا، یا ایاگو نے صرف اس چنگاری کو ہوا دی جو اوتھیلو کے اندر اس کے عدم تحفظ اور شک کی شکل میں پہلے سے ہی موجود تھی؟ اس کا زوال صرف باہر سے آیا یا اس کی جڑیں اس کی اپنی روح میں تھیں؟